وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا، عکس خوشبو بکھرنے سے نہ رکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ الفاظ تھے کہ جگنو آواز کے سفر میں، بن جائے جنگلوں میں جس طرح راستہ۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی فیملی کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں۔ میری شادی 2006 17 جنوری کو ہوئی۔ 2007 18 جنوری میرے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی، جس کا نام ہم لوگوں نے عریشہ فیاض رکھا۔ پھر اس کے بعد 4 سال کے بعد دوسری بچی کی ولادت ہوئی، اس کا نام ہم لوگوں نے عائشہ فیاض رکھا۔ پھر 4.5 سال کے بعد ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، اس کا نام ہم لوگوں نے محمد آبان ابراہیم رکھا۔ اس طرح ہمارے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ میری بیٹی عریشہ فیاض 15 سال 5 مہینے میں 2 دن کم کی عمر میں انتقال کر گئی۔ 16 جون 2022 اس دن بیٹی میری مجھے چھوڑ کر چلے گئی۔ 3 جون 2022 کو اس کے میٹرک کا ایگزام شروع ہوا، اور نہیں 3 جون 2022 کو میٹرک کا ایگزام شروع ہوا، اور یہ تقریباً 10-12 دن پہ محیط رہا۔ 11 جون کو آئی تھنک، تھوڑا سا میں بھول بھی رہا ہوں، 11 جون کو ایگزامس کا ختم ہوا۔ اس نے بہت سارے پلان کیے، وہ اپنے کزن سے، اپنے خاندان سے، اپنی فیملی سے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ اس کے پلاننگ میں تھا کہ آج ان کے گھر جانا ہے، کل چاچی کے گھر جانا ہے، خالہ کے گھر جانا ہے، سی لیو جانا ہے۔ میں نے گاڑی تک بک کی ہوئی تھی 11 جون کے لیے، لیکن جس دن اس کا ایگزام ختم ہوا اسی رات سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ 12 جون تک وہ میرے ساتھ بائک پہ سفر کرتی رہی، میں اس کو آئس کریم کھلانے بھی لے کر گیا۔ اس کی طبیعت اب بھی خراب ہونا شروع ہو گئی، اور 1 ہفتے میں میری بیٹی چٹ پٹ ہو گئی۔ کس کی نظر لگی، کیا ہوا، میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی جو میرے ساتھ ہر لمحے رہتی تھی، اب وہ میرے پاس نہیں۔ اس کی جب طبیعت خراب ہوئی تو اس سے بہت ساری دعائیں مجھے یاد کرائی۔ میں آپ کو بتاؤں اس کی ذہانت کے حوالے سے آپ حیران ہو جائیں گے۔ مجھے اردو ادب سے تھوڑا بہت لگاؤ رہا ہے، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا مجھے، پھر درمیان میں تمام شوق ختم ہو گیا۔ کتابیں میرے پاس تھیں، میرے پاس دیوان غالب، ماہ تمام، پروین شاکر کا، جوش ولی آبادی کا یادوں کی بارات، اس طرح
فیض احمد فیض کا نسخہ ہے وفا، یعنی اس طرح کی بہت ساری کتابیں میرے پاس تھیں. جو شوق مجھے کبھی نوجوانی میں تھا اور میں اسٹڈی کرتا تھا کہ درمیان میں بریک ہو گیا تھا، میں نہیں پڑھتا تھا، میں نہیں اسٹڈی کرتا تھا. تو وہ جب میری بیٹی 11-12 سال کی جب عمر میں ہوئی تو کتابیں پڑھنے لگی. اچھا، جو چیز بھی وہ پڑھتی نا تو لگتا تھا کہ دماغ میں کمپیوٹر فٹ ہے اسے، یعنی وہ کے دل و دماغ میں نقش و پا ہو جاتا تھا. غالب کی اتنی مشکل ترین شاعری دیوانہ غالب مکمل اسے یاد تھا. میں ایک شعر پڑھتا وہ دوسرا شعر مکمل کر دیتی. اسی طرح سے ماہ تمام مجھے بھی اچھی خاصی یاد ہے ماہ تمام، لیکن میری بیٹی کو وہ تمام نظمیں یاد تھیں. قرآن شریف ترجمے سے اور وضاحت کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتی تھی. تفسیر قرآن آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی بتاتی اور اس کا مقصد بتاتی. انتقال سے ایک ہفتے پہلے اس نے مجھے کہا کہ پاپا صبر کی دعا پڑھ کے سنایا. تو میں نے کہا تم میرا امتحان لے رہی ہو. بولے نہیں، آپ پڑھیں تو صحیح. میں نے کہا ان اللہ مع الصابرین. بڑی یہاں سے بڑی شکر کا دعا پڑھ کے سنا. میں نے کہا بیٹا مجھے شکر کی دعا یاد نہیں، اور اس نے مجھے یاد کرایا. بات آئی گئی ختم. ذہن میں یہ ہرگز نہیں ہوتا. یہ بچی جو اتنی صحیح، اتنی تیز، کوئی بھی ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتا اس کو اتنا تیز کرنا، ہر ایک سے اس قدر محبت کرنے والی بچی ایک ہفتے میں چٹ پٹ ہو گئی. شروع کا 1 سال یا ابھی بھی مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میری بیٹی چلی گئی. کوئی اگر یہ تذکرہ کرتا نا کہ عریشہ فیاض کا انتقال ہو گیا، مجھے انتہائی غصہ آتا. میں اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. مجھے پتا تھا سوچے نہیں، لیکن لوگ تک اس طرح کرتے میں وہاں سے ہٹ جاتا. کیسی بات ہے، کیونکہ وہ میرا پہلا اولاد تھا. یہ انتہا. ماں باپ کو تو خیر اپنے بچوں سے، ہر بچے سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ شروع سے اس قدر میں سے اٹیچ رہی ہے، اپنے ہر باتوں کو شیئر کرنا، بتانا. میں اگر خاموش ہوں تو پاپا کیوں خاموش ہے؟ دادا کی یاد آ رہی ہے نا، دادی کی یاد آ رہی ہے. پھر درمیان میں 2023 میں ان کی پھپھی کا انتقال ہو گیا، پھپھی کی یاد آ رہی ہے، تو بڑے ابو کی یاد آ رہی ہے. میں کہتا نہیں بھائی کسی کی یاد نہیں آ رہی. اب میں اکثر، بلکہ میں بات کرنا بھول گیا تھا، لوگوں سے گفتگو کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا. تو پھر میں سوچتا تھا اب کیوں نہیں آتی عریشہ، اور کیوں نہیں کہتی کہ بابا کس طرح سے میں کیسے بتاؤں کہ میں ہر دم تو مجھے یقین میری پیاری بیٹی جنت میں جیسے اتنی چھوٹی سی عمر میں مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ اس کی نماز قضا ہوتی. ہم لوگ کی نماز قضا ہو جاتی تھی سردیوں کے دنوں راتوں میں نا. اکثر وہ اس سے کہتی پاپا بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گی. تو وہ 11-12 سال کی تھی اس وقت. تو میں تو کوئی بات نہیں، تو کبھی چھوٹی
کچھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کوئی تو مسئلہ نہیں پڑھوں. پھر میں ایک کمر ہو کے لیٹ جاتا، پھر اٹھ کے دیکھتا دیکھنا کوئی نماز پڑھ نہیں. وہ کہہ رہی صاحب تم تو بڑی تھی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی. پھر نہیں پاتا، پکڑ ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کون جواب دے گا. تو وہ صرف نماز نہیں پڑھتی تھی، 5 وقت تہجد گزار بھی تھی. بے انتہا ہر ایک سے محبت کرتی تھی. ہم سبوں کو بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک یہ کس طرح ہو. اس کے بغیر 2 رمضان یہ دوسرا رمضان گزر رہا. عید یہ دوسرا عید ہو جس کے بغیر ہر چیز کو اتنے اچھے انداز میں ویلکم کرتی تھی. کوئی مہمان آ جائے اس کو کمپنی دینا، بات چیت کرنا. میں ہر دم اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ نے اس کو صرف 15 سال کے لیے بھیجا تھا. اب اس چیز کو مان لینا چاہیے، اللہ کے رضا پہ راضی رہنا. آپ سب سے میں درخواست کروں گا میری پیاری بیٹی علیشہ فیاض کے لیے بہت ساری تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ جس دکھ اور تکلیف سے ہماری فیملی گزری ہے یا اب تک گزر رہی ہے، خدا کی آزمائشوں کو خدا ہی جانتا ہے. ہم کچھ سوچتے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے کچھ ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے. اب ذہن میں آتا ہے کہ وہ مجھے صبر کی دعا یا شکر کی دعا کیوں یاد کر رہا تھا.